کیا ہم سب بے ضمیر ہیں؟ کیا ہم سامنے کچھ اور اندر کچھ اور والی منافقت نہیں کر رہے؟ صدر عارف علوی نے عمران خان کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پارٹی رہنماؤں اور فوج پر تنقید سے روکے۔ عمران خان کو اتنی جرأت تھی تو اقتدار میں رہتے ہوئے یہ باتیں کرتے۔ ریاست مدینہ بنانے کا داعی واحد پاکستانی سیاستدان ہے جس پر سب سے زیادہ کیسز توہین اور بد اخلاقی کے سامنے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ آج کل سیاست اور نام نہاد جمہوریت کو جس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، ملکی معیشت تنزلی کے آخری درجوں اور مہنگائی میں مزید متوقع اضافے کے ساتھ کوئی بہتری کے اشارے ہرگز نہیں ہیں۔ ایسے میں بعض مفاد پرست بے وقت الیکشن کرانے پر زور دے رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام تر گالی گلوچ اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والے، جن کا وہ خود برملا اقرار کرتے ہیں، آزاد اور دندناتے پھرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو لگام ڈال کر قلعے کے ساتھ باندھنے والا نہیں ہے۔ کیا ہم سب بے ضمیر ہیں؟ کیا ہم سامنے کچھ اور اندر کچھ اور والی منافقت نہیں کر رہے؟ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس ملک میں موجود فسادی جماعت اور اناپرست انسان عمران خان کی حرکات پر ان کی جماعت ہی اعتراض کرنا شروع ہو گئی ہے، چاہے وہ آرمی کے ادارے پر تنقید کا معاملہ ہو یا پھر قبل از وقت انتخابات کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہو۔ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد صدر عارف علوی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو مبینہ طور پر متعدد مرتبہ سختی سے متنبہ کیا کہ وہ پارٹی کے رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کو نئے آرمی چیف اور فوج پر تنقید سے روکے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی انصار عباسی نے اپنی تحقیقاتی سٹوری میں کافی کچھ بیان کیا ہے۔ انصار عباسی کی خبر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر عارف علوی نے عمران خان کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پارٹی رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو نئے آرمی چیف اور فوج پر تنقید سے روکے۔ فوج کی عزت اس کی ریڈ لائن ہے، اسے پار نہ کیا جائے۔ پاک فوج کی کمان میں تبدیلی کے بعد پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے نام سے واٹس ایپ گروپ میں عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا۔ پیغام میں کہا گیا کہ نئے آرمی چیف پر کسی بھی فورم پر کوئی تنقید نہ کی جائے اور اس بات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودھری نے کہا ہے کہ نئی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف پر تنقید نہیں ہوگی، ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب جلد انتخابات کے معاملے پر سابق وزیر خزانہ اور سینئر رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر بھی وقت پر انتخابات کے حامی نکلے۔ ایک بیان میں اسد عمر نے کہا، میں تو پہلے دن سے اس بات کے حق میں ہوں کہ حکومت کو مدت پوری کرنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ میں جانتا تھا 13 جماعتی اتحاد کے لیے حکومت چلانا آسان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد اگر وفاقی حکومت صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرائے گی تو عام انتخابات مزید آگے جا سکتے ہیں۔ ایک جانب تو تحریک انصاف اور ان کے بادشاہ سلامت عمران خان کا گزشتہ ایک اشرے پر مشتمل تقریری بیانیہ یہ رہا ہے اور وہ احتساب چاہتے ہیں اور کوئی بھی قوم احتساب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، ان کا کہنا یہ ہے۔ جب کسی بھی احتسابی کارروائی کا آغاز مہاتما عمران کے خلاف ہوتا ہے تو عدالت میں جا کر بین ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو رکوایا جائے۔ ایسا ہی انہوں نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی میں کیا، جہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف درخواستیں نمٹا دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے بھی عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ملزمان کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روکا ہے۔ اس پر جسٹس عائشہ نے کہا کہ تعدیبی کارروائی تب ہوگی جب توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی مکمل ہو۔ ای سی پی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 الیکشن کمیشن کو توہین کی کارروائی کی اجازت دیتا ہے۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کسی ہائی کورٹ نے کارروائی سے نہیں روکا۔ الیکشن کمیشن نے اکتوبر کے بعد سے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی از خود بند کی ہے۔ الیکشن کمیشن بتایا کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کیسے کی گئی ہے۔
چیف جسٹس پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ بعض ازاں عدالتیں توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف درخواستیں نپٹاتے ہوئے کہا توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رہے گی۔ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹس توہین الیکشن کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں پر فیصلہ جلد کریں۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف حکم توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی مکمل ہونے پر ہو سکے گا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی مہذب قوموں اور معاشروں کی مثال دینے والا اور ریاست مدینہ بنانے کا داعی واحد پاکستانی سیاستدان ہے جس پر سب سے زیادہ اعتراض اور کیسز توہین اور بد اخلاقی کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی ان کی ذاتی زندگی کے قصے تو الگ ہیں، یہاں ان کی سیاست میں کی گئی بد تہذیبی اور بدتمیزی پر بھی بے شمار توہین کے مقدمات آئے روز ان پر کیے جاتے ہیں۔ کوئی ادارہ ہو یا کوئی سیاسی مخالف کوئی بھی یو ٹرن خان کی بدزبانی سے محفوظ نہیں رہ سکا ہے۔ البتہ اس وقت ملک میں موجود سب سے بڑے الزامات والے معاملے کی بات کریں جہاں مونس الہی اور پرویز الہی نے جنرل باجوہ پر سیاسی مداخلت کے الزام لگائے ہیں تو اب اس پر حکومتی رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے بھی کہا ہے کہ مونس الہی اور پرویز الہی کے داموں پر جنرل باجوہ کو وضاحت پیش کرنی چاہیے، کیونکہ فوج تو بار بار کہتی رہی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں اور ہم سیاست سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اتنی جرأت تھی تو اقتدار میں رہتے ہوئے یہ باتیں کرتے، یعنی جو باتیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں کی جس وقت ان بیساکھیوں کے سہارے وہ اقتدار میں آئے۔ وہ ہٹی تو انہیں اپنی غلطیاں یاد آ گئیں۔ عمران خان صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑی گئیں تو وہاں الیکشن ہوں گے، یہ کہنا ہے وفاقی وزیر کا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنے جھوٹ کو غلطی نہ کہے۔ عمران خان نے 35 پنکچر کا الزام لگایا، پھر کہا سیاسی بیان تھا۔ عمران خان اپنی ذمہ داری سے مکمل طور پر مفرور ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیب ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ یہ عمران خان کی غلطی نہیں بلکہ ان کی کمزوری ہے۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ پرویز الہی اور مونس الہی کے بیانات پر قمر جاوید باجوہ کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے۔ فوج سیاست سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے تو سیاستدان بھی انہیں سیاسی مدد کے لیے طلب نہ کریں۔ فوج کی سیاست میں عدم مداخلت کی پالیسی برقرار رہنی چاہیے۔ آخر میں سیاست سے ہٹ کر صحافت کی عام خبر دینا بھی ضروری ہے، جو کہ ہمارے مرحوم شہید دوست اور ساتھی سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس میں پیش رفت سے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ نے سینئر صحافی ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی ہے، جبکہ آج رات تک قتل کا مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ کے مطابق عدالت نے صحافی برادری اور عوام ارشد شریف کے قتل سے شدید تشویش پر سینئر صحافی کے قتل کا از خود نوٹس لیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے ارشد شریف کے قتل کیس کے از خود نوٹس پر سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ سماعت کے سلسلے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل، سیکرٹری داخلہ اور دیگر اعلیٰ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنرل اٹارنی جنرل صاحب، ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی۔ ارشد شریف کی والدہ کا خط آنے کے بعد سپریم کورٹ کا HR سیل تحقیقات کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وزارت داخلہ نے پچھلے جمعہ کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جمع کرانی تھی، جو کہ وزارت داخلہ نے اب تک جمع نہیں کرائی۔ کیا وزیر داخلہ کو بلا لیں؟ کہاں ہے وزیر داخلہ؟ جسٹس عمر افتاب بندیال نے کہا کہ کہاں ہے سیکرٹری خارجہ؟ ارسل مجید صاحب تو پہلے ہی کافی مقبول ہیں، سوشل میڈیا پر کیا کیا نہیں کہا جا رہا، سوشل میڈیا پر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اب نہیں دیکھتے۔ چیف جسٹس کے استفسار پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ کل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دیں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی کی یقین دہانی پر چیف جسٹس نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کے معاملات میں وقت ضائع کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں، سرکار کا ہے۔ ارشد شریف نامور صحافی تھے، ان کو کیوں قتل کیا گیا اور بیرون ملک ہی کیوں؟ پاکستان کے پاس وسیع وسائل ہیں
کہ بیرون ملک معاملات پر تحقیقات کر سکیں۔ پاکستان کو بیرون ملک تک رسائی حاصل ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو واپس آئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ حکومتی کمیشن کی حتمی رپورٹ تال سپریم کورٹ کو کیوں نہیں ملی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹ کیوں نہیں آ رہی؟ جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی وہ بھی غیر تسلی بخش ہے۔ سینئر ڈاکٹرز نے میڈیکل رپورٹ تیار کی لیکن وہ تسلی بخش نہیں۔ ہر انسانی جان کو سنجیدگی سے لینا ہوتا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ کسی صورت بدسلوکی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں صحافی سچائی کی آواز ہے۔ اگر صحافی جھوٹ بولیں تو حکومت کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ عدالت کے پوچھنے پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزیر داخلہ فیصل آباد میں تھے جب رپورٹ آئی۔ رانا صلی اللہ کے دیکھنے کے بعد رپورٹ سپریم کورٹ کو دی جائے گی۔ رپورٹ میں کچھ حساس چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وزیر داخلہ کو رپورٹ تبدیل کرنی ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پاکستان میں ارشد شریف کے قتل کا فوجداری مقدمہ درج کیوں نہیں؟ اس پر سیکرٹری داخلہ نے موقف اپنایا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا جائزہ لے کر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ کیا مقدمہ درج کرنے کا یہ قانونی طریقہ ہے؟ جسٹس اجال الحسن نے بھی استفسار کیا کہ مقدمہ درج کیے بغیر تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 5 رکنی بینچ حالات کی سنگینی کی وجہ سے تشکیل دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آج ہی جمع کرائیں تاکہ کل اس پر سماعت ہو سکے۔ 43 دن سے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، معاملہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے ارشد شریف کے قتل کی FIR آج رات تک درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا حکومت مقدمہ کب اور کس کے خلاف کاٹتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔